خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سارم چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے نیو ویورز کو ہم بتاتے چلیں کہ سارم چینل میں آپ کو تجوید انتہائی بنیادی لیول پہ ملے گی، بگنرز لیول پہ ملے گی۔ جنہوں نے کبھی تجوید سے قرآن نہیں پڑھا وہ بھی انشاءاللہ بہت اچھے اور آسان طریقے سے سیکھ جائیں گے۔ یہاں آپ کو ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح طرح سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تجوید کے تمام بنیادی اصول اور قواعد بہت ہی آسان طریقے سے بتائے جائیں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عامہ پارہ میں سے سورہ التکویر۔ اور اس سے پہلے جنہوں نے لاسٹ ویڈیو میں سورۃ الانفطار نہیں سیکھی تو پہلے وہ آپ سیکھ لیجئے اور آئی بٹن پر چلے جائیے، سورۃ الانفطار سیکھ لیجئے، اس کے بعد آج کی ویڈیو سے کنٹینیو کر لیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، یہاں آپ دیکھیے حمزہ کے نیچے زیر ہے ای، اس کو بہت ہی آپ نے مختصر پڑھنا ہے، ای بھی نہیں کرنا اور اے بھی نہیں پڑھنا، مجہول طریقے سے نہیں پڑھنا۔ اذا الشمس نہیں ہے، ای حمزہ زیر ای۔ ذال نرمی سے ادا ہوگا۔ نرمی کیسے لائیں گے؟ زبان کو اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے کناروں سے لگائیے اور بہت ہی بگنرز لیول پہ ہلکا سا اگر شروع میں باہر نکال لیں تو آپ کو نرمی کا مطلب سمجھ آئے گا۔ ایزش نہیں پڑھنا، ایزش، ایزش، ٹھیک ہے۔ دین شین میم زبر شم، اذا الشم سو، سو سین سیٹی کے ساتھ، اذا الشمس کوورت، کیف باریک، کووی، اینڈ دین را ہم فل ماؤتھ کے ساتھ ہیوی کر کے پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، روت۔ آخر میں تا ایز اٹ از ہی پڑھی جائے گی آیت مکمل ہونے اور وقف کرنے کی صورت میں۔ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ اذا الشمس، اذا الشمس کوورت، کوورت۔ آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں۔ اذا الشمس کوورت۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 2، واو کی زبر مختصر پڑھی جائے گی، ون کاؤنٹ از اکول ٹو دا سنگل حرکات، زبر زیر اینڈ پیش، ٹھیک ہے۔ و حمزہ زیر ای، یہ بھی چھوٹا پڑھا جائے گا، و ای۔ ذال نرمی سے پڑھا جائے گا اور نون مشدد، نون کے اوپر تشدید آ گئی تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ وَإِذًا، غنہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کو ناک میں ٹھہرا کر رکھنا، کھینچنا، ٹھیک ہے، لمبا کرنا، نون کی آواز کو ہم نے لمبا کرنا ہے۔ وَإِذًا، نون پیش نو، وَإِذًا جو ایک الف کے برابر پڑھا جائے گا یا 2 کاؤنٹس کے برابر، کیونکہ یہاں پہ واو مدہ آ گیا پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جو، اینڈ دین میم نون پیش من لکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آ گئی، تو یہاں پر ہم نے اس کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَ، یہ دونوں ایک ایک زبر ہیں، زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی۔ روت اگین را پر ہوگا، تا ساکن ہو جائے گا اور آیت مکمل ہونے کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ، آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 3، واو کی زبر زیادہ نہیں کھینچنی، حمزہ زیر ای، یہ بھی مختصر ہوگا، و ای،
equal to 1 count. ज़ाल नरमी से लाम साकिन के ऊपर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस पर कलकला नहीं होना चाहिए. वइज़ल नहीं पढ़ना, ठीक है. वइज़ल जी बा ज़बर के साथ अलिफ हरफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर या 2 काउंट्स के इक्वल हमने खींचना है इसको. जिबालु वइज़ल जिबालु सुजी सीन यहाँ पे सुज एंड देन याज़ जी तशदीद है. सुजी रोत. मेरे साथ साथ दोहराइए. वइज़ल जिबालु सुजिरत. आयत को रवान पढ़ लीजिए. वइज़ल जिबालु सुजिरत. सूरतुत तकवीर आयत नंबर 4. वइज़ल ज़ाल नरमी से पढ़ा जाएगा. ऐशारु ऐन वस्ते हलक से. शा ज़बर के साथ अलिफ हरफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचिए. वइज़ल ऐशारु रॉ पुर पढ़ी जाएगी. उत्तोई ऐन वस्ते हलक से तो पुर पढ़ा जाएगा. उत्तोई लत लत. मेरे साथ साथ दोहराइए. वइज़ल ऐशारु उत्तिलत. आयत को रवान पढ़ लीजिए. वइज़ल ऐशारु उत्तिलत. सूरतुत तकवीर आयत नंबर 5. वइज़ल यहाँ पर आप देखिएगा आयत नंबर 8 तक आपको यही वइज़ल ज़ाल के साथ आपको यही शुरू में वर्ड मिलेगा. वइज़ल ज़ाल नरमी से पढ़ा जाएगा. वुहूशु वाव की पेश छोटी रखी जाएगी इक्वल टू 1 काउंट. हू इक्वल टू 2 काउंट. एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे पेश के साथ वाव मद्दा आ गया. वुहूशु वइज़ल वुहूशु वुहूशु. हुशी हा की पेश शीन की ज़ेर एक एक हरकत है, ज़्यादा नहीं खींचा जाएगा. हुशी रोत. यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है. अक्सर लोग जब ज़बानी याद करने की कोशिश करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर तशदीद चल रहा था सुजीरत उत्तिलत, तो यहाँ पे हुशीरत नहीं पढ़ना है, हुशीरत. ठीक है. मेरे साथ साथ दोहराइए. वइज़ल वुहूशु हुशीरत. आयत को रवान पढ़ लीजिए. वइज़ल वुहूशु हुशीरत. सूरतुत तकवीर आयत नंबर 6. वाव ज़बर व. इज़ल ज़ाल नरमी से. इज़ल बिहारु बिहारु. बाकी ज़ेर ज़्यादा नहीं खींचनी. हा वस्ते हलक से अलिफ हरफ मद्दा हा अलिफ ज़बर हा एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा. दैट्स इक्वल टू 2 काउंट. रू रॉ पुर पड़ी जाएगी लेकिन पेश को ज़्यादा नहीं खींचना. रू. वइज़ल बिहारु सुजी. सीन में सीटी का एलिमेंट क्लियर होना चाहिए. जीम के ऊपर तशदीद है. सुजी रोत सुजी रोत. मेरे साथ साथ दोहराइए. वइज़ल बिहारु सुजिरत. आयत को रवान पढ़ लीजिए. वइज़ल बिहारु सुजिरत. सूरतुत तकवीर आयत नंबर 7. यहाँ आप देखिए वाव ज़बर व हमज़ा ज़ेर ई मुख्तसर पढ़े जाएंगे. आधी अलिफ के बराबर या एक ही हरकत है, एक हरकत के बराबर, जिसको हम इक्वल टू 1 काउंट भी कहते हैं. ज़ाल नरमी से पढ़ा जाएगा. नून के ऊपर तशदीद है जिसको हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे. वइज़न नु पेश ज़्यादा नहीं खींचनी. फू यहाँ पेश के साथ वाव मद्दा आ गया. वाव हरफ मद्दा है, पेश के साथ ऐड अप होके इक्वल टू 1 अलिफ के बराबर आपको इसका साउंड मिलेगा. फू सु सीन पे सु. इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे. वइज़न नुफूसु ज़ शिद्दत के साथ सीटी के साथ. ज़ुव्विजत ज़ुव्विजत. मेरे साथ साथ दोहराइए. वइज़न नुफूसु
زوجت. آیت کو روان پڑھ لیجئے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَت. سورۃ التکویر آیت نمبر 8. وَإِذَا لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. وَإِذَا مَو زبر کے ساتھ واو ساکن حرف لین کہلائے گا اور نرمی سے پڑھنا ہے، مور نہیں پڑھنا. دس از مجہول حالتی. مَو او حمزہ الٹا پیش او ایک الف کے برابر کھینچیں گے، مد اصلی ہے. دین دال زبر دا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ تا کی پیش چھوٹی رکھی جائے گی، زیادہ نہیں کھینچنا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَت. سُئِلت سُئِلت. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلت. آیت کو روان پڑھ لیجئے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلت. سورۃ الانفطار آیت نمبر 9. بازے بی حمزہ یا زبر ای یا زیر جی. بی ای بی ای ذال نرمی سے. یہاں پر اقلاب کا رول آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد بیسیکلی لیٹر با تھا ہمارے پاس، اس لیے ساؤنڈ کو ہم میم میں بدلتے ہوئے پڑھیں گے. ہر اس رول پہ جس میں نون ساکن کے بعد با آ جائے یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر آپ کو میم ایک چھوٹی سی میم یہاں پہ لکھی ہوئی نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے. زن بن نہیں پڑھنا، جبکہ نون کی ساؤنڈ کو ہم میم میں بدلتے ہوئے پڑھیں گے. زم بن. یہاں دیکھیے دو زیر تنوین کے بعد قاف ہے حروف اخفاء میں سے، اس لیے یہاں پر اخفاء مع الغنہ ہوگا. ذنب قتلت. قوتی ان سنگل حرکات کو ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے. قتلت. یہ ساتھ ساتھ دہرائیے. بِأَيِّ ذنب قتلت. بِأَيِّ ذنب قتلت. سورۃ التکویر آیت نمبر 10. واو زبر و حمزہ زیر ای مختصر ہوں گے، ذال نرمی سے صاد پر پڑا جائے گا فل ماؤتھ کے ساتھ. وَإِذَا الصُّحُفُ تینوں سنگل حرکات کو آدھی آدھی الف یا ایک ایک حرکت کے برابر ہی کھینچنا ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّ سنگل حرکات اینڈ دین روت رو پر ہو جائے گا. نُشِّرَت. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَت. آیت کو روان پڑھ لیجئے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَت. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَت. سورۃ التکویر آیت نمبر 11. وَإِذَا واو الف سنگل حرکات کے ساتھ زیادہ نہیں کھینچے جائیں گے، ذال نرمی سے. سین کی زبر کو بھی ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے. دین میم الف مد زبر یہ ساری چیزیں ملا کے اس کو ایکول ٹو 4 to 5 الف کے برابر ہم کھینچیں گے، کیونکہ یہ ہے مد متصل. یہ کیوں آتی ہے؟ جب حرف مدہ کے بعد اسی کلمہ کے اندر آپ کو حمزہ نظر آئے تو پھر یہاں پر مد ہو جاتی ہے مد متصل، جس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ کُشِّ سنگل حرکات کاف باریک. طوت تو پر ہوگا لیکن تا کو پر نہیں کرنا، طوت نہیں پڑھنا، طوت تا باریک کرنا. ٹھیک ہے. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَت. آیت کو روان پڑھ لیجئے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَت. سورۃ التکویر آیت نمبر 12. وَإِذَا لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. وَإِذَا ج جیم کی زبر زیادہ نہیں کھینچی جائے گی. ج ہی یا ساکن حرف مدہ
میم پیش مو سنگل حرکت. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ عین وسط حلق سے سین سیٹی کے ساتھ سُعِّرَتْ را پر تا ساکن ایز اٹ از. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. آیت کو روان پڑھ لیجئے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. سورۃ التکویر آیت نمبر 13. وَإِذَا ذال نرمی سے. وَإِذَا الْجَنَّةُ نون مشدد غنہ ہوگا. نون کی ساؤنڈ کو ہم نے ناک میں ہولڈ کر کے رکھنا ہے, کھینچنا ہے. جنّۃ. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ز شدت کے ساتھ أُزْلِفَتْ. سورۃ التکویر آیت نمبر 14. علی سنگل حرکات زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی. مت علیمت. نفسم یہاں دیکھیں دو پیش تنوین کے بعد میم مشدد آ گیا. ادغام کرنا ہے, دونوں ساؤنڈز کو مرج کرنا ہے, مکس کرنا ہے along with غنہ. نفسم ما مد منفصل کیونکہ حمزہ اگلے کلمہ میں آ گیا سٹارٹ میں. ما وسط حلق سے غ پر روت را پر غورت. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. علمت نفس ما غورت. آیت کو روان پڑھ لیجئے. علمت نفس ما غورت. سورۃ التکویر آیت نمبر 15. فلا مد منفصل. فلا قاف ساکن پہ قلقلہ ہوگا. قاف پر پڑی جائے گی. سی مو دونوں سین اور میم کی سنگل حرکات کو زیادہ نہیں کھینچنا ہے. اقسمو نہیں پڑھنا. اقسمو بالخنس. خا پر ہے, نون مشدد پہ ہم نے غنہ کرنا ہے. بالخنس سین ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. فلا اقسم بالخنس. سورۃ التکویر آیت نمبر 16. یہاں پر آپ دیکھیے بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی آپ کو لام کے اوپر جزم نظر آ رہی ہے, تو اس کو کیسے پڑھیں. اس سے پہلے الف ہے تو الف کے اوپر ہمیں کوئی حرکت لگانی ہے. کون سی حرکت لگائیں, تو یہ آپ یاد رکھیے کہ جب بھی الف لام سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہوگی تو الف کے اوپر ہمیشہ زبر لگی ہوگی اور یہ حمزہ میں کنورٹ ہو جائے گا. حمزہ لام زبر ال. ج واو زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. رل را کی زیر لام کے ساتھ جڑ جائے گی. رل لیکن لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا, رل نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. الجوارل کنس نون مشدد غنہ ہوگا. کنس. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. الجوارل کنس. آیت کو روان پڑھ لیجئے. الجوارل کنس. آج کا لیسن آیت نمبر 16 تک. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم سورۃ التکویر مکمل کر لیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اور جو لوگ تجوید کو شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں نورانی قاعدہ کی ہیلپ سے, تو وہ ہماری پلے لسٹ تجوید القرآن لیسنز کو جوائن کر لیں. لیسن نمبر 1 سے سٹارٹ کر لیں اور تجوید کو بالکل بگنرز لیول پہ سیکھنا سٹارٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے, ہمارے علم اور عمل میں برکت دے. ہم سب میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ہم سب کی مشکلات کو اللہ پاک آسانیوں میں بدل دے
اور ہم سب کو، ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.